السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ سورۃ الہود 73 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ بے شک اللہ رب العزت حمد و ثنا کے لائق اور بڑی بزرگیوں والا ہے۔ اب یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا، اور ہمیں وقتی طور پر جب کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے، پھر بعد میں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ جب محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی سیرت کیا ہے، فضائل کیا ہے، اعمال کیا ہے، افعال کیا ہے، امت کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے اکثر جب سنتے ہو یا سنا ہوگا تو واقعہ کربلا وہ سنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جو مناقب ہے، فضائل ہے، سیرت ہے، پیدائش ہے، تاریخی ولادت ہے، اس کے بارے میں اکثر ہم لا علم ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی مناسبت اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کس طرح؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دونوں کے والد سے بھی اور والدہ سے بھی نسب جا کے عبد المطلب پہ ملتا ہے۔ یعنی حسین بیٹا ہے فاطمہ کا، فاطمہ بیٹی ہی محمد کی، محمد بیٹا ہے عبداللہ کا، عبداللہ بیٹا ہے اب دوسری طرف سے والد کی طرف سے حسین ابن علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب، چچازاد بھائی تھے نا نبی علیہ السلام کے، اور عبداللہ اور ابو طالب دونوں بھائی تھے، دونوں بیٹے تھے عبد المطلب کے۔ پھر آگے عبد المطلب سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ سنیں ذرا، حسین ابن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن ابی بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن بلیدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناخش بن ماخی بن عیز بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربہ بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن حائز بن دیشان بن عیسر بن افتاد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سما بن مزہ بن عوضہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کس سے جا کے ملتا ہے اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں سورۃ ہود کی 73 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے خاندان ابراہیم تمہارے اوپر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ اب بخاری شریف کے حدیث ہے،
وہ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ آج میں کچھ اور کرتا ہوں، وہ ترجمہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میری دنیا کی بہار ہے، میری دنیا کی کیا ہے؟ اور دوسری جگہ ایک حدیث اور آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حدیث آپ لوگوں خطبے میں بار بار سنتے ہو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ اب ہجرت کے 4 سال بعد، ہجرت کے یعنی 4 سال، چھٹے شعبان المعظم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ 6 شعبان 4 ہجری۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ لیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں کیا فرمائی اور بائیں کان میں؟ آج کل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بزرگ اللہ والا اس کے کان میں کیا دیتا ہے؟ اذان اور اقامت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد لعاب مبارک اور جو کھجور تھوڑے سے چبا کے اس کے منہ میں اور برکت کی دعا فرمائی۔ برکت کی، جب بھی بچہ آپ کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہو، اللہ والے کے پاس لے جاتے ہو، بڑے کے پاس لے جاتے ہو، اس نے اذان دی تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ اس برکت کے لیے دعا بھی کرے، برکت کے لیے دعا بھی کرے۔ اور زعفرانی خوشبو مل کر اس کے جو والدہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے حوالے کیا اور اس کے سر پہ اوپر وہ خوشبو مل لی۔ 6 دن گزر گئے، ولادت کے 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال مبارک کیا کر دیے، منڈوا دیے گئے اور اس کو تولا، ان بالوں کو تولا چاندی کے برابر، اور جتنی چاندی اس برابر وزن میں آئی وہ چاندی صدقہ کر دیا، وہ چاندی کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ 7ویں دن ہی نام رکھا، 7ویں دن ہی نام کس نے رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا نام رکھا؟ حرب۔ کیا نام رکھا؟ حرب۔ اور عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کیے اور 7ویں دن ہی ختنہ کرایا گیا، 7ویں دن ہی اس کا کیا کیا؟ ختنہ کیا۔ اب نام جب رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے اس کے بڑے بھائی، میں نے ان کا نام رکھا حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگ، میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ حرب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا۔ جب بچہ آج کل پیدا ہوتا ہے تو والدین کو اتنی خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو نانا نانی یا دادا دادی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ جب دکھایا گیا پھر کہا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حرب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے، یہ تو کیا ہے؟ حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، دکھایا
کیا نام رکھا؟ کہتے حرب، اس کا نام بھی کیا رکھا؟ حرب۔ کہتے نہیں یہ تو حسین ہے، یہ تو کیا ہے؟ کہتے جب میرا تیسرا بیٹا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ میں نے کہا محسن، میں نے کہا محسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، حرب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ تو محسن ہے، حسن حسین محسن۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نام آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھے، آج سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھے، یہ صیغہ راز میں رہے، اور یہ مجھ پر منکشف ہو گئے اور میں نے رکھ دیے۔ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ میں نے اس طرز پہ اس کے نام رکھے، میں نے ان کے بیٹوں کے طرز پہ ان کے نام رکھے۔ وہ کیا تھے؟ شبر، شبیر اور مبشر۔ شبر، شبیر اور تو حسن حسین اور محسن، حسن حسین اور یہ جو نام ہے، اس سے پہلے جتنے بھی تاریخ کی کتابیں آپ دیکھیں کسی کے یہ نام نہیں ملتے۔ اور یہ جو ہم عقیقے میں مینڈے ذبح کرتے ہیں، دمبے ذبح کرتے ہیں یا بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ختنہ کرنا، نام رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو دعوت پہ بلانا، ان کو کھانا کھلانا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں اس کے پیدائش پہ خوش ہوں، میں اس کے پیدائش پہ کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اب شمائل ترمذی میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید، اس صحیح ستہ کی کتاب ہے اور 8ویں سال طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک آتا ہے شمائل ترمذی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، چہرہ انور کیسا تھا، بال کیسے تھے، قد کس طرح تھا، رنگ کیسا تھا، تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو تھا وہ درمیانہ تھا۔ قد کیا تھا؟ درمیانہ تھا، نہ بہت لمبے تھے اور نہ پست تھے، بلکہ درمیانہ قد کے تھے۔ پیشانی کشادہ تھی، پیشانی مبارک کیسی تھی؟ کشادہ تھی۔ سینہ بھی فراخ تھا، اور ہڈیاں جو تھی وہ بڑی بڑی اور مضبوط تھی، بڑی بڑی اور مضبوط تھی۔ اور رنگ جو تھا وہ گورا تھا۔ رنگ کیا تھا؟ گورا تھا۔ اور آواز جو تھا نا، آواز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی، وہ جس طرح ترنم ویسے بھی بات کرتے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ترنم میں بات کرتا ہے، جیسے ترنم میں بات کرتا ہے۔ اور اکثر طور پر داڑھی مبارک پہ، بالوں پہ وسمہ لگاتے تھے، جو مہندی پودا ہے اس کا نام ہے وسمہ، وہ لگاتے تھے۔ اور بال لمبے تھے، جب پگڑی باندھتے تھے تو یہ بال، یہ جو زلفیں یہاں نظر آتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، سینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور سینے کے علاوہ باقی تمام جسم وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے بہت زیادہ مشابہ تھے، بہت زیادہ کیا تھے؟ مشابہ تھے۔ اس کے بعد لباس میں کیا پسند کرتے تھے؟ تو قمیص، شلوار، ٹوپی، جالیدار چادر، جالیدار چادر، یہ سمجھ آ گیا؟ جالی جس میں تھوڑے سوراخ ہوتے ہیں چادر میں، جالیدار چادر، عمامہ، لونگی، اور انگوٹھی بھی پہنتے تھے بائیں ہاتھ میں، انگوٹھی بھی پہنتے تھے بائیں ہاتھ میں۔ آج کل اکثر انگوٹھی جو پہنتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کون کون سے پیتل اور سونے اور لوہے کے ہوتے، وہ ناجائز حرام ہے۔ چاندی کی اجازت ہے، وہ بھی 4 ماشے سے کم ہو، اور وہ بھی بائیں ہاتھ میں۔ کون سے ہاتھ میں؟ اکثر لوگ دائیں ہاتھ میں پہنتے، ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر پورا سنت طریقہ کرے تو پھر بائیں ہاتھ میں کیا کرے؟ پہنے۔ لیکن یہ انگوٹھی یہ خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں پہنتے تھے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ ہوتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے؟ اور اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ بالغ امری، اللہ بالغ امری۔ اس کو دیکھ کر اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے، اللہ کا ذکر ہو۔ اگر انگوٹھی ہم اس نیت سے پہنے، اس پہ اللہ لکھ کے یا اس طرح کوئی ذکر کلمات لکھ کے تاکہ اس کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جائے، تو پھر ثواب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور ہم ذکر میں بھی کیا ہوں گے؟ مشغول ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی انگوٹھی نہیں بھی پہنتا اور ذکر کرتا ہے تو پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن یہ نام وغیرہ یہ خیال رکھے کہ جب وہ بیت الخلاء جائے، قضاء حاجت کے لیے جائے، تو ظاہر ہے پھر بندہ بائیں ہاتھ سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، تو پھر انگوٹھی کو نکالے، انگوٹھی کو کیا کرے؟ ایسا نہ ہو کوئی اللہ کا نام لکھا ہو، ذکر لکھا ہو، کوئی آیت ہو، حدیث ہو، اور اس کی بے ادبی ہو، اس کی کیا ہو؟ بے ادبی ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر اس بات کا خیال ہو تو پہننے میں کوئی حرج ہو، اگر اس بات کا خیال ہی نہیں اور ہم اس کو سنت سمجھ کر پہنے اور پھر وہ زیادہ گناہ ہو جائے گا، پھر زیادہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ بجائے نیکی اور ثواب کمانے کے ہم عذاب اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین منی، یا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ اب اے اللہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت ہو، اور میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت ہو کر۔ یہاں تک میں نے آپ کو تھوڑی چیزیں جو استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کرتے تھے، تلوار بھی ساتھ رکھتے تھے، اور انگوٹھی ہو گئی، یا بالوں کو وسمہ جو مہندی کی شکل میں ہے، جو پودا ہے اس کا نام ہے۔ ایک نسب بتایا کہ نسب میں جا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب ملتا ہے، دونوں طرف سے، والدہ سے بھی اور والد سے بھی۔ اور بالکل جو گھرانہ ہے وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی آباد تھا، مسجد نبوی کے سامنے ہی آباد تھا۔ اب آگے کئی مراحل آتے ہیں، تو دعا کرے کہ میں بھی صحیح بیان کروں اور آپ لوگ بھی اس کو دیکھ کر دل ہمارا نرم ہو اور نیکی کی طرف مائل ہو۔ نیکی کی طرف کیا ہو؟ ایسا نہ ہو ہم ایک لمحے کے لیے آنسو بھی بہائے، مسجد سے باہر نکلے پھر گناہوں میں مبتلا ہو۔ تو دعا کرے کہ جس طرح مسجد میں یا کوئی بزرگوں کے، صحابہ کے، اولیاء کے، پیغمبروں کے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں، تو اس پر ہم ثابت قدمی عطا فرمائے۔
دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی وہ دین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کیا ہے؟ دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو پورا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ قرآن پڑھو، یہی نبی علیہ السلام کے کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو 10 دن تو ہم فلمیں بھی نہ دیکھیں، گانے بھی نہ سنیں، جھوٹ بھی نہ بولیں، گالی بھی نہ دے، اور پھر 355 دن جو بھی آئے ناروا، گناہ، بد زبانی، بد کلامی، بے ادبی یہ کرے۔ ایسا نہ ہو، ایسا بلکہ دعا کرے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام کی اس حرمت کی وجہ سے یا اللہ ہم پورے سال ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے تو کوشش کروں گا کہ خلاصے کے طور پر 10ویں محرم تک یہ کمپلیٹ کرے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ نماز کے لیے وقت پہ آیا کریں۔